انہی میں سے ایک عبداللہ ابن مبارک متوفہ 181 ہجری ہیں، جن کا شمار ائمہ صوفیہ میں ہوتا ہے۔ وہ ایک نظری اور عملی صوفی و مجاہد تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے اسلام میں جہاد اور تصوف پر کتابیں تصنیف فرمائیں۔ حضرت شیخ ابراہیم ابن ادم کے ذکر کے بغیر تصوف کی کوئی کتاب مکمل نہیں ہوتی ہے، مگر بہت سارے گوش اس حقیقت سے ناشنا ہوں گے کہ ان کا وصال جو ہے ایک سرحدی چوکی پر اسلامی سرحدوں کا دفاع کرتے ہوئے ہوا، اور ابھی تک یہ تحقیق نہیں کہ وہ سرحدی چوکی شام میں تھی یا بحیرہ روم کے کسی جزیرے پر تھی۔ صوفیہ کے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نے صلیبی جنگوں کے دوران حملہ آوروں کے خلاف امت مسلمہ اور اس کے حکمرانوں کو بیدار کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا، اور اس سلسلے میں ان کی ایک وصیت بھی ہے جو دمشق کی الاسد لائبریری میں جو ہے وہ موجود ہے، کہ انہوں نے اپنے وقت کے تمام حکمرانوں کو جو ہے خطوط لکھے اور انہیں صلیبی حملہ آوروں کے خلاف صف بند ہونے کی ان سے اپیل کی۔ امام غزالی پر یہ بہتان عام ہے کہ انہوں نے اپنے عظیم موسوعی عمل یعنی احیاء علوم الدین میں جہاد اور اسلامی مقدسات کے دفاع جیسے اہم فریضے کا ذکر نہیں کیا ہے۔ میں ایک تازہ ترین کتاب کا حوالہ دینا چاہتا ہوں، ڈاکٹر ماجد ارسان ہیں جنہوں نے امریکہ میں جو مقیم ہے، ان کی ایک کتاب آئی ہے ہاکذا ظہر جیل صلاح الدین وہاکذا عادت القدس۔ ترجمہ کتاب کا ہے اس طرح صلاح الدین کی نسل تیار ہوئی اور اس طرح بیت المقدس کی واپسی ہوئی۔ اس کتاب میں انہوں نے نہایت تاریخی شواہد کی روشنی میں اس حقیقت کو ثابت کیا ہے کہ بیت المقدس کی بازیافت کی فکری بنیاد جو ہے وہ امام غزالی کی تحریروں نے قائم کی تھی، اور تربیتی بنیاد جو ہے شیخ عبدالقادر جیلانی کی خانقاہ نے بنائی تھی، اور عسکری طور پر جو ہے وہ فتح جو ہے صلاح الدین ایوبی کے ذریعے ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے غزالی کی تربیت اور اصلاحی فکر سے متاثر حکمرانوں میں عبداللہ ابن تومرت اور مغرب کے بہت سارے عمرا اور حکمراں تھے۔ ڈاکٹر ماجد ارسان کے مطابق بغداد میں شیخ عبدالقادر جیلانی کی خانقاہ نے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی کی نسل کو تیار کیا۔ ان کی خانقاہ صلیبی حملہ آوروں کے دوران شام و فلسطین کے مظلوم و برباد مسلمانوں کی پناہ گاہ تھی، جہاں ان تباہار لوگوں کو نہ صرف ٹھکانہ ملتا تھا بلکہ انہیں روحانی جسمانی تربیت بھی دی جاتی تھی۔ اس خانقاہ کے تربیت یافتہ رضاکار ہی تھے جن کے ذریعے حطین کے میدان میں ایوبی کی فوج کی اولین صفوں کی تشکیل ہوئی۔ شیخ کے وعظوں نے ان کے سینوں میں ایسی آگ بھر دی تھی جس نے صلیبی دراندازوں کی خیموں کو جلا ڈالا۔ پروفیسر خلیل احمد نظامی نے بھی امام غزالی اور شیخ عبدالقادر کی ان کاوشوں کا ذکر اپنی کتاب تاریخ مشائخ چشت میں ضمناً کیا ہے۔ نظامی صاحب کے مطابق اسپین میں موحدین کی سلطنت کا قیام کا سہرا بھی امام غزالی کے سر جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے ہی بانی سلطنت محمد بن عبداللہ تومرت کو ایک اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے ابھارا تھا۔ ابن خلدون نے بھی ابن تومرت پر امام غزالی کے اثرات کا ذکر کیا ہے۔ حضرات گرامی، اس کے علاوہ میں نے تفصیل سے لکھا ہے کہ صلیبی دراندازوں کے خلاف مجاہدانہ جدوجہد کرنے والی تمام عالم سب صوفی تھے، چاہے وہ حکمراں رہے ہوں، چاہے وہ قائدین رہے ہوں، چاہے وہ مبلغین رہے ہوں، تمام شخصیات جو ہے وہ صوفی تھی، چاہے وہ نور الدین اور صلاح الدین کی شکل میں ہو، اور ان کا تصور جو ہے بالکل ایک تاریخی حقیقت ہے، اور چاہے اس عہد کے دوسرے مشائخ رہے ہوں جیسے کہ امام شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دوسرے جو ہے بزرگ رہے ہوں۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد ابو شامہ مقدسی نے عیون الروضتین میں صلاح الدین ایوبی کے بارے میں کسی معاصر شاعر کے دو اشعار نقل کیے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ملک لہو فی الحرب بحر تفقہ ولہو غداۃ السلم زہد تصوف احییت دین محمد واقمتہ وسترتہ من بعد طول تکشف۔ وہ ایسے بادشاہ ہیں جنہیں جنگی امور میں گہری معرفت ہے اور جو امن کے وقتوں میں تصوف کے زہد سے آراستہ ہے۔ عماد اصفہانی نے لکھا کہ بیت المقدس کی فتح کے بعد ایوبی نے کنیسۃ القیامہ ایسٹر چرچ کی حفاظت کا حکم دیا، فقہاء کے لیے ایک مدرسہ اور صوفیہ کے لیے ایک خانقاہ تعمیر کرائی۔ مصر میں ظاہر ببرس کو ہم جانتے ہیں، جنہوں نے تاریخ میں پہلی بار تاتاریوں کو عین جالوت کے مقام پر شکست دی تھی۔ ایسے تاتاری جن کے بارے میں عربی میں محاورہ تھا کہ اذا قیل لک ان التتارین ہزموا فلا تصدق، اگر تم سے کہا جائے کہ تاتاریوں کو شکست ہو گئی ہے تو کبھی مت ماننا۔ یعنی تاتاریوں کے ناقابل شکست ہونے کا تصور ایسا جو ہے وہ سرائت کر لیا تھا، مگر عین جالوت کے مقام پہ اور صوفی عزت الدین عبدالسلام جو سلطان العلماء بھی تھے، ان کی روحانی قیادت میں سلطان طاہر ببرس نے تاتاریوں کو جو ہے بدترین شکست دی۔
صرف مصر شام ہی نہیں بلکہ استعماری قوتوں کے خلاف صوفیہ کی جدوجہد کی شہادت بلخان، قوقاز، روسی ترکستان اور سینکیان کی تاریخ سے بھی ملتی ہے۔ داغستان، انگوش اور چیچنیا میں نقشبندی صوفی سلسلے سے وابستہ صوفیہ اور ان کے ماننے والوں نے روسی نوآبادیاتی قوتوں کے خلاف جدوجہد کے علم کو صدیوں تک بلند رکھا۔ ان میں امام منصور، امام محمد غازی، حمزہ بیگ اور امام شامل وغیرہ شامل ہیں۔ عثمانی سلطان بالخصوص سلطان محمد فاتح کے تصوف اور صوفیہ سے وابستگی ایک کھلی حقیقت ہے۔ عثمانی فتوحات کے پیچھے تصوف ایک بڑا محرک تھا۔ شمس الدین قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تحریک پر ہی سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کی فتح کا ارادہ کیا، اور وہ ان کے عطالیق تھے، اور بچپن سے جب سلطان چھوٹی عمر کے تھے تبھی سے ان کو وہ حدیث فتح قسطنطنیہ کی حدیث سناتے تھے اور ان سے ان کو ابھارتے تھے کہ تم ہی اس حدیث کے مصداق بنو۔ اور چنانچہ یہ چیز جو ہے ایسی جاگزی ہوئی سلطان محمد فاتح کی، اس نے قسطنطنیہ کی فتح کو اپنی زندگی کا جو ہے سب سے بڑی اپنی زندگی کی مہم بنا لی۔ شمالی افریقہ ابتدائی سے تصوف کا قلعہ رہا ہے۔ مصر سے لے کر مراکش تک پھیلی ہوئی خانقاہیں، رباطیں، زاویے اور مقامات اولیاء اس امر کے گواہ ہیں کہ اگرچہ یہ خانقاہیں بنیادی طور پر تزکیہ نفس اور تعمیر باطن کے مراکز تھیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ سماجی زندگی کی محور بھی تھیں۔ اہل تصوف کی محبوبیت اور مرجوعیت کا سبب صرف ان کا زہد و تقویٰ ہی نہیں تھا، بلکہ ان کی سماجی خدمات، اسلام کی نشر و اشاعت میں ان کا حصہ اور اسلام کے علمی اور فکری دفاع میں ان کا کردار وغیرہ ایسے عوامل تھے جنہوں نے مجموعی طور پر صوفی تحریکات کو پورے شمال افریقہ میں غیر معمولی اہمیت کا حامل بنا دیا۔ گزشتہ صدی کے اوائل تک نہ صرف شمالی افریقہ بلکہ پورے بر اعظم میں تصوف اسلام کے مرادف کے طور پر جانا جاتا تھا، اور آج بھی افریقہ کے بہت سارے خطوں میں یہی صورتحال ہے۔ امام عز الدین عبدالسلام سلطان العلماء ہونے کے ساتھ ساتھ عملی اور نظری صوفی تھے۔ ان کے متصوفانہ نظریات ان کی تصنیفات میں جا بجا ملتے ہیں۔ امام عز الدین عبدالسلام جن کی قیادت میں عین جالوت کا مارکہ جو ہے سر کیا گیا، سلسلے شاذلیہ کے شیخ ابو الحسن شاذلی سے کے مرید تھے، اور ان سے انہیں روحانی اجازت بھی حاصل تھی۔ خود امام شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ شمالی افریقہ کے ایسے بزرگ ہیں جو رہبان فی اللیل اور فرسان فی النہار کے مثال تھے۔ انہوں نے مصر کے منصورہ میں پیش آمدہ مارکے میں اپنے خلفاء اور مریدین کے ساتھ شرکت کی۔ یہ مارکہ 1250 میں لوئس نہم کی زیر قیادت ہونے والے صلیبی حملے کے نتیجے میں برپا ہوا تھا۔ اماد الدین حنبلی نے شذرات الذہب میں لکھا ہے کہ امام شاذلی رضاکارانہ طور پر فجر سے لے کر مغرب تک اسکندریہ میں فوجی چوکیوں پر نگرانی کا کام کیا کرتے تھے۔ ماضی کی طرح جدید استعماری نظام کے خلاف بھی شمالی افریقہ کی صوفی تحریکات اور شخصیات نے جہاد اور مجاہدے کی ایک سنہری تاریخ رقم کی ہے۔ شیخ جبرتی 1798 میں نیپولین کے حملے اور اس کے نتیجے میں پیش آنے والے وقائع اور احداث کے چشمدید مورخ ہیں۔ انہوں نے اس حملے کے خلاف صوفیہ اور خانقاہوں کی مزاحمت و مدافعت کا مفصل ذکر کیا ہے۔ انہوں نے خانقاہوں اور زوایا میں ہونے والی جنگی تیاریوں کو تذکرہ بھی کیا ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ جب شیخ شرقاوی اور شیخ سادات کو جو ہے نیپولین نے بلایا اور انہیں فرانسیسی جھنڈوں سے بنے ہوئی چادروں کے ذریعے ان کا استقبال کرنا چاہا تو شیخ شرقاوی نے منع کر دیا، تو نیپولین نے ان سے کہا کہ اے گروہ صوفیہ، ہم تمہیں عزت دینا چاہتے ہیں اور تم اس عزت کو واپس کرنا چاہتے ہو۔ تو شیخ شرقاوی نے جو ہے اپنا تاریخی جملہ کہا تھا کہ میں تمہاری عزت کے ذریعے رب العزت کی دی ہوئی عزت کو جو ہے فراموش نہیں کر سکتا ہوں۔ تو اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ شیخ سادات کو جو ہے نیپولین کے جو نائب تھا کلیبر نے ان کو قتل کر دیا، اور ان کو قتل کرنے کے بعد شیخ سادات کے خلیفہ اور مرید سلیمان حلبی نے اپنی جان پر کھیل کر اس کا بدلہ لیا، اور جنرل کلیبر کو جو ہے مجمع میں جا کے جو ہے اس نے اس سے جنرل کلیبر سے بدلہ لیا، اور اس خفت پر انگریزوں نے فرانسیسیوں کا ایسا مذاق اڑایا جس کے نتیجے میں فرانسیسیوں نے سلیمان حلبی کو، جس نے کہ جنرل کلیبر کو مارا تھا، نہ صرف اس کو شہید کیا بلکہ اس کی کھوپڑی کو آج تک وہ انسان میوزیم میں رکھے ہوئے ہیں۔ آج ابھی بھی فرانس کا جو انسان میوزیم ہے اس میں سلیمان حلبی کا سر جو ہے وہ ڈیکارڈس کے سر کے بغل میں رکھا ہوا ہے۔ تو دراصل ڈیکارڈس کا سر جو ہے وہ عزت اور تعظیم کے نقطۂ نظر سے، اور سلیمان حلبی کا سر جو ہے وہ توہین۔ جی میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس کے علاوہ میں نے اپنی اس پیپر میں شمال افریقہ کی بہت ساری تنظیم جیسے سنوسی تحریک اور اس کی جدوجہد عمر مختار اور شیخ احمد سنوسی کی قیادت میں، مہدی سوڈانی کی تحریک، اس کے علاوہ عبداللہ سومانی کی تحریک، الجزائر میں جو ہے شیخ عبدالقادر جزائری کی تحریکات پر بھی میں نے جو ہے اس اپنے مقالے میں جو ہے تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہم سب کو جو ہے اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق دے کہ صوفیہ کرام نے جس طرح امن اور آشتی کے پیغام کو عام کیا ہے، اگر ظلم کے خلاف اگر عالم جہاد اٹھانے کا موقع آیا ہے تو وہ اس میں بھی کسی سے پیچھے نہیں رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ نے مقالہ سنا، اس سے اندازہ ہوا
خلوت نشینی اور عزلت گزینی کی زندگی نہیں گزارتے تھے، بلکہ سماج کا ایک حصہ بن کر کے وہ کام کرتے تھے۔ اصل چیز یہ ہے کہ جس طرح سے انسان کے لیے ایک دل ہوتا ہے، تصوف کی حیثیت بھی گویا ایک مستحکم روحانیت اور تعلق مع اللہ کی ہے۔ اگر یہ بنیادی چیز اگر نہیں ہوگی تو ہماری ساری تنظیمیں اور ہمارے سارے ادارے اور ساری مجلسیں اور ساری کونسلیں سب بیکار ہو کر کے رہ جائیں گی۔ یہ پیغام ہے اس سیشن کا کہ اس بنیادی چیز کو اور اس بنیادی کردار کو، خانقاہوں کے کردار کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اقبال کا سارا کلام اسی سے متعلق ہے کہ نہیں فقر و سلطنت میں کوئی امتیاز ایسا، یہ سپر کی تیغ بازی وہ نگاہ کی تیغ بازی۔ اب آخر میں آخری مقالہ نگار ہیں جناب محمد عبدالحمید اکبر صاحب، اور آپ کے مقالے کو عنوان